اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ جی جن کہاں مار سکتا ہے جی، ہم تو اشرف المخلوق ہیں. جنگ خندق کا واقعہ ہے، وہ نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خندق کھود رہا ہے، نئی شادی ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھر سے میں چکر لگاؤں. گیا، گھر پہنچا، گلی میں دیکھا وائف کھڑی ہے باہر. غصے سے کہنے لگا تجھے کس چیز باہر نکالا ہوا ہے اس وقت؟ کہنے لگی غصے مت ہو، پہلے اندر دیکھ کیا ہے. دیکھا تو اس کے بستر پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب صحابی کہتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے وہ صحابی مرا ہے یا وہ سانپ. جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو اس طرح نہ مارا کرو، پہلے اس کو آواز دے دیا کرو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو مار دیں گے. اب وہ جن تھا. عزا کون تھی؟ اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے نا. اس درختوں کو کس نے کاٹا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کاٹا تھا. تو عزا کو قتل کس نے کیا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ دلیلیں ہیں. جن قتل کر بھی سکتا ہے، جن قتل ہو بھی سکتا ہے. جو کہنا کہ میں نے جن کو قابو کیا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا. جو جنوں سے کام لیتے ہیں چاہے وہ کوئی ہے وہ کاہن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن سے آج تک کھجور بھی نہیں کھائی تھی. پیٹ پہ پتھر باندھے. آج تو ہمارے پاس لوگ آ کر سٹوریاں سناتے ہیں نا، سلفی صاحب عزت آپ کی بہت احترام کرتے ہیں مگر ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. ہم فلاں جگہ گئے، وہاں خالی تھال کے اندر چاول آ گئے، گوشت آ گیا، بوتلیں آ گئی. یہ تو ہم نے خود کھایا ہوا ہے. پھر میرے بھائی میں اس کو کہوں گا نا، جب وہ معمولی لوگ بھی نہیں، اگر میں ان کو ایسے کہوں گا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا تیرے تو بڑا جاہل ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے تو مشاہدات میں دیکھا یہ سارا. مجھے چاہیے کہ اس کو سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں کسی کے پاس جاتا ہوں، وہ میرا سب کچھ دیکھ کر بتا دیتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور سب کچھ بتا دیتا ہے. ایسے موجود ہیں ظالم. اب میں اس کو رد کروں تو وہ کہے گا کہ تو غلط ہے. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، اس نے میرا سب کچھ بتا دیا، بلکہ میرے بیوی بچوں کا بھی اس نے بتا دیا. یہ کیا ہے؟ اب سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ تھا تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تیرا شیطان تجھ پر بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ بھی ایک شیطان کو پیدا فرمایا مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے. وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. ہر انسان کے ساتھ ایک اس کا شیطان ہوتا ہے جس کو ہم حمزات بولتے ہیں. وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے. وہ اس کی ساری ہسٹری کو جانتا ہے. جب وہ کاہن خبیث جو جنات سے کام کرتا ہے وہ دیکھ اس کی طرف رہا ہوتا ہے، بات اس سے کر رہا ہوتا ہے اپنے شیطان کے ذریعے. وہ اس کو بتاتا جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہے پیر ہے، یہ تو دلاں دیاں گلاں جاندا ہے. اب آئیں دیکھیں کہ ایسا کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ملعون تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد. سیاد کا بیٹا صاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں کہ اس کو میں دعوت دوں اسلام کی. تو وہ گھمنڈ کے اندر کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا جو تیرے ساتھ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا میں تو تخت بھی دیکھتا ہوں جو سمندر پر ہے. وہ تو تخت کس کا ہے سمندر پر؟ شیطان کا ہے. اچھا میں تو تیرے دل کی بات جانتا ہوں. وہ ملعون کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حدیثیں موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر سورہ دخان کی چند آیات مبارک تلاوت فرمائی. اب اس نے کہا جو کلام تم نے پڑھا ہے اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی مگر دکھ تو تم نے کہا ہے نا. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا دلیل ہے. تو ہماری نظر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا پہنچا ہوا ہے. یہی ہے نا کہ سرکار نے سارا کچھ دل دی بات بتا دی.